السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر چیٹ جی پی ٹی 4 کے بارے میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی 4 کا کام کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی 4 کا فری استعمال کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ایپ چیٹ جی پی ٹی 4 فری استعمال نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی فیس جمع کرانی پڑتی ہے، لیکن اس کو فری استعمال کیسے کرنا ہے، اس سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس کا استعمال ایک ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، فری استعمال اس کا ایک ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس ایپ کا نام بنگ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اس ایپ کا آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، سمپلی جس طرح اور ایپ کا بھی آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ اس ایپ کو پھر آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ سب کے سامنے ایک ہوم کی ڈسپلے اوپن ہو جائے گی۔ آپ کا اس سے کوئی کام بھی نہیں ہے۔ آپ نے سینٹر میں ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کو پیلٹ کا، آپ نے اسے کلک کرنا ہے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی سی ریسرچنگ ہوگی کنیکشن کے لیے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سب سے پہلے آپشن لکھا ہوا آئے گا یوز چیٹ جی پی ٹی 4۔ آپ اس کو آن کر لیے گا۔ آن کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس سے چیٹ جی پی ٹی 4 کے بارے میں، چیٹ جی پی ٹی 4 اس سے فری استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ کو فری استعمال کرنا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ آپ سب کو تو چیٹ جی پی ٹی 3 کے بارے میں پتہ ہی ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی 3 سے ہم سب کیا کرتے تھے، صرف اس سے ٹیکسٹ ہم لوگ دیتے تھے، ہمیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتا تھا، لیکن چیٹ جی پی ٹی 4 اس سے بے حد مختلف ہے، بے حد مختلف۔ کیوں؟ آپ کو سائڈ پہ ایک آپشن نظر آ رہے ہوں گے، ایک وائس ریکارڈر کا اور ایک یہ کیمرہ کا۔ اس کا کام کیا ہے؟ آپ کو یہ وائس ریکارڈر اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وائس ہے، آپ نے اس سے کوئی انفارمیشن نکالنی ہے، تو آپ کو یہ چیٹ جی پی ٹی 4 اس سے انفارمیشن نکال دے گا، آپ کو ساری انفارمیشن آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی امیج ہے، آپ کو اس سے بھی انفارمیشن دے دے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اس کی امیج ہے، آپ وہ امیج اس کے اندر سینڈ کریں، آپ کو یہ اے ٹو زی ساری انفارمیشن دے دے گا۔ سب سے بڑا استعمال اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے، آپ وہ بھی سینڈ کر کے اس سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، یہ آپ کو وہ بھی انفارمیشن دے دے گا۔ اگر فار ایگزامپل میں سے کوئی پتہ کرتا ہوں واٹ از ڈیٹا انالائسس، میرے ایک اس سے کوشچن ہے کہ میں سے پتہ کرتا ہوں واٹ از ڈیٹا انالائسس، مجھے اس کے بارے میں بتائے گا۔ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں واٹ از ڈیٹا انالائسس، اب میں سے سینڈ کرتا ہوں، یہ مجھے بتائے گا کہ ڈیٹا انالائسس کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا، اب یہ شروع کرے گا ڈیٹا انالائسس کے بارے میں بتانا۔ سب سے پہلے اس نے ابھی شروع کر دی سرچنگ۔ ڈیٹا انالائسس کیا ہے کہ مجھے بتاتا ہے کولیکٹنگ، ماڈلنگ ہے، انالائسس ڈیٹا ہے، یہ مجھے اس کے بارے میں پوائنٹ پوائنٹ میں بتائے گا۔ ڈیفائننگ آبجیکٹ ہے، اور ڈیٹا کولیکٹنگ ہے، ڈیٹا کلیننگ ہے، ڈیٹا ایکسپلورنگ ہے، ڈیٹا ماڈلنگ ہے، ڈیٹا انٹرپریٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ سب کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا رہا ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ مجھے انگلش میں سمجھ نہیں آ رہا تو میں اس سے اردو میں بھی پتہ کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ اردو میں سمجھا دو، تو یہ مجھے اس چیز کو اردو میں بھی بتا سکتا ہے کہ یہ اردو میں اس کو ہم لوگوں نے کس طرح کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں سے پڑھتا کرتا ہوں کہ یہ مجھے اردو میں یار بتاؤ، اب میں اسے لکھتا ہوں ان اردو، ان اردو، ان اردو ٹرانسلیشن، تو یہ مجھے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دے گا۔ اب دیکھیے گا یہ یہاں پہ مجھے ڈیٹا انالائسس کے بارے میں بتائے گا، لیکن اردو میں اب بتائے گا۔ اب دیکھیں تجزیہ ڈیٹا، یعنی کہ ڈیٹا انالائسس وہ عمل ہے جس میں ڈیٹا کو جمع کیا جاتا ہے، ماڈل کیا جاتا ہے اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کمال کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی ایپ کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ اردو نہیں بتا سکتا، اگر آپ وہ انگلش بتا رہا ہے تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اردو سے نہیں بتا سکتا۔ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی لینگویج ہو، آپ کے کسی ملک کی بھی لینگویج ہو، آپ وہ اس سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ انگلش سے آپ کو اس مطلب لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، جس طرح ہماری یہ لینگویج ہے اردو، جو ہمیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی ہے اس نے۔ آپ اس سے اور چیزیں بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کو اگر یونیورسٹی سے کوئی اسائنمنٹ یا پروجیکٹ ملتا ہے، وہ بھی اس کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی کی کوئی ریسرچ ہے، اگر کوئی مطلب فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہوتی ہے، ان کو ریسرچ ملتی ہے، کسی چیز کے اوپر ریسرچ آپ نے کرنی ہے، وہ ریسرچ اگر آپ اس کے اندر سینڈ کرتے ہیں، ٹیکسٹ کی ٹائپ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو امیج دیتے ہیں، یہ آپ کو اس کی انفارمیشن دے دے گا اے ٹو زی۔ آپ کو یہ سب کچھ بتا دے گا کہ یہ ریسرچ کیسے شروع کرنی ہے، کس طرح اس کا دورانیہ ہوگا اور کس طرح اس کو ختم کرنی ہے، یہ سب کے سب آپ کو یہ تفصیلاً ذکر کر دے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ اسے اور کچھ کوڈ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ویب سائٹ کا کوڈ اگر آپ اسے جنریٹ کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ویب سائٹ کا کوڈ بھی جنریٹ کر دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی 3 اور چیٹ جی پی ٹی 4 کے درمیان کتنا بہت بڑا مطلب فرق ہے، زمین اور آسمان کا ہم لوگ یہ فرق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چیٹ جی پی ٹی 4 سے اگر آپ پازیٹیو اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ اس سے پاکستان کو ڈیجیٹل بنا سکتے ہیں، نہ صرف پاکستان کو، پوری دنیا کو اور ورلڈ کو، آپ اس کو پوری دنیا کو ڈیجیٹل بنا سکتے ہیں اس چیٹ جی پی ٹی 4 کے استعمال سے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا فری استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس سب کے بارے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں تفصیلاً ہم نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے اور بھی اس طرح کی چیزیں سیکھنی ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئکن دبا دیں، تاکہ ہم آتے ویڈیو میں ساتھ مل کر گرو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تھینکس اینڈ اللہ۔